بہت سے لوگ نظریاتی اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ نظریاتی اضطراب کیا ہے؟ نظریاتی اضطراب کیا چیز ہے، یہ ذرا سمجھیے۔ نظریاتی لفظ جو ہے نظریے سے ہے۔ نظریاتی لفظ نظریے سے ہے، اور نظریے کا لفظ کہاں سے ہے؟ نظر سے۔ اور نظر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا، دیکھنا، سمجھنا، جاننا، غور کرنا، سوچنا۔ اب نظریاتی جو بھی چیز ہوگی یا بات ہوگی، وہ یہ ہے، اس کا مطلب کہ جو بات سوچی جائے، سمجھی جائے، خیال کی جائے، نظر میں لائی جائے۔ اور نظریاتی اضطراب یعنی کہ سوچنے کی پریشانی، خیال کرنے کی پریشانی۔ اب یہ سوچنے اور خیال کرنے کی نظریاتی اضطراب یعنی کہ پریشانی، اضطراب، پریشانی، بے قراری کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانا کیونکہ یہ لوگ بہت کرپٹ ہیں۔ And he decided to go into army. He decided to join army or navy or air force. اب وہ آرمی کو جوائن تو کر لیتا ہے، and with the passage of time، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد he realized، وہ فیل کرتا ہے، ریئلائز کرتا ہے کہ these people are also corrupt، یہ بھی تو کرپٹڈ ہے، یہ کب ٹھیک ہے؟ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، with the passage of time he realized that he did not take a good decision، کہ اس نے کچھ اچھا فیصلہ نہیں تھا کیا آرمی کو جوائن کرنے کا، کیونکہ these people are also corrupted۔ اب جب وہ گہرے طور پر جانتا ہے تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دن رات اس سوچ میں رہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا کیا، اچھا تھا کہ میں کوئی اپنا بزنس شروع کرتا۔ It would be better to start a business، یہ اچھا ہوتا۔ اب اس بات کو لے کر وہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا کیا، اور مجھے جو ہے یہ فیصلہ جو ہے بدلنا چاہیے، مجھے جو ہے وہ ریورس ہونا چاہیے۔ اب یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ آئیڈیالوجیکل کنفیوژن ہوتی ہے۔ انگلش میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ آئیڈیالوجیکل کنفیوژن، آئیڈیالوجیکل کنفیوژن۔ اور اردو میں اسے کہوں گا کہ نظریاتی اضطراب یا نظریاتی بے قراری، نظریاتی اضطراب، آئیڈیالوجیکل کنفیوژن۔ اب ایسے شخص جو ہوتے ہیں ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ عزیزو، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے سارے اچھے نہیں ملیں گے۔ آپ ایک اچھے درخت پر سارے جو پھل ہوتے اچھے نہیں ہوتے ہیں، کچھ کچے ہوتے ہیں، کچھ کچے پکے ہوتے ہیں، اور کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ سو آپ نے جو بات سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے جس بات پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ موسٹ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں، نہ اس پہ غور کرتے ہیں، اور دوسری باتوں پہ جو ہے نا بہت وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دوسروں کی باتوں پہ آپ غور کریں یا نہ کریں، کریں نہ کریں یا نہ کریں، دوسروں کی باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور یہ بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی ہیں یا اچھی نہیں ہیں۔ لیکن اپنی بات کا پتہ ہر کسی کو نہیں لگتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا ہی کہتا ہے اور کرتا برا ہے، کرتا برا ہو برا جاتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ جس کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، ہو برا جاتا ہے۔ سو
آپ نے اکارڈنگ ٹو لا چلنا ہے، اکارڈنگ ٹو گاڈ چلنا ہے، اور اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے کہ what you are doing آپ کے کر رہے ہیں، اور خدا نے آپ کو جو صلہ دینا ہے وہ آپ کے کیے پر آپ کو دینا ہے. کسی کے کیے پر آپ کو صلہ نہیں ملے گا، نہ آپ کو جزا ملے گی، نہ آپ کو انعام ملے گا. آپ نے جو کرنا ہے اس پر آپ کو سزا یا جزا ملتی ہے. تو اس لیے خدا نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. آپ اپنے بارے میں سوچیں اور always try to good, well and good. Be faithful to God, be faithful to law, be faithful to discipline, and do good, have good. God bless you. جیتے رہیں، سدا سکھی رہیں. Have a long life.